میں ہاسٹل میں ایک چوکیدار تھا۔ مجھے کہیں بھی کام نہیں ملا تو میں نے گرلز ہاسٹل میں چوکیداری کا کام کیا۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے یہاں کے ماحول کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں صبح سے ڈیوٹی پر ہوتا اور شام کو اپنے گھر واپس چلا جاتا، کیونکہ میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ ہاسٹل والوں نے مجھے رہائش بھی دی، مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی فیملی میں ہی خوش ہوں۔ میں نے اسی طرح اپنا کام جاری رکھا۔ مجھے یہ کام کرتے سب سے زیادہ مناسب لگا، کیونکہ میں فری کا فری بیٹھا رہتا اور مہینے پر مجھے تنخواہ بھی وہ لوگ ٹائم پر دے دیتے۔ آتے جاتے لڑکیاں بھی مجھے غریب سمجھ کر کافی مدد کرتیں۔ اس طرح میری اوپر کی کمائی سے بھی مجھے کافی پیسے آ جاتے۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی۔ پہلے پہل تو وہ میرے ساتھ ہاسٹل آ جاتی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے یہاں کا ماحول کا پتہ چلا تو میں نے اس کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیا اور یہ کہہ کر کام کرنے سے منع کر دیا کہ میں جو کماتا ہوں تمہیں فضول میں تھکنے کی کیا ضرورت ہے، گھر پہ آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ میری بیوی ایک اچھی سیرت والی خاتون تھی، اس لیے جلدی ہی میری بات کو سمجھ گئی اور اس نے ہاسٹل آنا بند کر دیا۔ اب میں اکیلا سارا دن گیٹ پر بیٹھتا اور آتے جاتی لڑکیوں پر نظر بھی رکھتا۔ اس ہاسٹل میں مختلف قسم کی لڑکیاں تھیں، کچھ اچھی تھی اور کچھ بے حیا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ لوگ ہاسٹل کی لڑکیوں سے شادی کرنے سے منع کیوں کرتے ہیں۔ یہ لوگ سرعام سگریٹ نوشی کرتی اور شیشہ وغیرہ بھی پیتی تھی۔ میں ایک مرد ہو کر ان سب چیزوں سے بہت نفرت کرتا تھا، مگر یہ عورتیں ہو کر بھی ایسی چیزوں کا استعمال کرتی تھی۔ کبھی کبھی لڑکیوں کو تنگ کپڑے پہنے دیکھ کر میں توبہ توبہ کرتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماں بہنوں کو شرم و حیا دے۔ عورت حیا کے بغیر بالکل بدصورت ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ جہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ پڑھائی کم اور لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے زیادہ آتی تھی۔ میری صبح کی ڈیوٹی تھی، میں صبح ہی کام پر آتا اور شام کو جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہوتی واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے اس چیز کی کوئی شروخار نہیں تھا، لڑکیاں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، یہ میرا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن ان لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے خود شرم محسوس ہوتی تھی۔ ایک مرد ہو کر مجھے اتنی غیرت تھی کہ اگر لڑکیاں ایسا لباس پہن کر پھر رہی ہیں تو میں اپنی نظروں کو جھکا لوں، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس گھرانے کا لڑکا تھا، اور ہمارے مڈل کلاس گھرانے میں کچھ اور سکھایا نہ سکھائے لیکن عورت کو پورا لباس پہننا اور تہذیب سے رہنا ضرور سکھایا جاتا ہے۔ میرا سارا دن اپنی ڈیوٹی پر ہی رہتا، مگر کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کچھ لڑکیاں خود افراغ کرواتی تھی، مگر نظریں جھکا لیتا، کیونکہ مجھے ایسی عورتوں میں کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ لوگ کیسے خود کو اتنا بے حیا بنا کر گھوم رہے ہیں، کیا ان کو پوچھنے والا اور کوئی نہیں کہ ان کے گھر والے والدین ان کو یہاں بھیجتے ہیں؟ یہ سرعام بے حیائی کرے۔ کچھ لڑکیوں نے ہاسٹل کو چھوڑ کر اپنی علیحدہ ہی زندگی کا تصور کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی علیحدہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کے عاشقوں نے انہیں علیحدہ فلیٹ لے کر دیے تھے، جہاں وہ اپنے عاشقوں کے ساتھ سرعام رہ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہاسٹل میں پولیس کا چھاپا پڑا تو ایک دو لڑکیوں کو پولیس نے پکڑا، لیکن مالک نے پیسے دے کر لڑکیوں کی جان چھڑوائی۔ لڑکیوں کو جرمانہ بھرنے کے لیے کہا، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے ہاسٹل کا نام بدنام ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنے اپنے نشے میں گم تھیں کہ اچانک کسی پولیس کو فون کیا اور پولیس کا چھاپا پڑا۔ پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے رشوت لی اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا، اور لڑکیاں اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئیں، وہی کام کرتی رہیں جو پہلے کرتی تھی۔ لیکن اس دفعہ میڈم نے ذرا سختی کرنے کے لیے کہا اور شام کو چوکیدار کو بلا کر اس کو بھی کافی خاصی خاطر کی۔ وہاں جو وارڈن تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ لڑکیاں روز آئے دن کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دینے لگی۔ میڈم اپنی عزت کی پرواہ ہونے لگی، کیونکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے ان کے ہاسٹل کا نام بدنام ہو رہا تھا۔ میڈم رات کو تمام سٹاف کو بدلایا اور مجھے بھی یہیں پر روک لیا۔ سب نے اپنی اپنی صفائی دی تو چوکیدار کی شامت آ گئی۔ میڈم نے شام کے چوکیدار کی چھٹی کرا دی اور کہا کہ اگر اس نے ڈیوٹی کرنی ہے تو وہ دن کے وقت کرے گا، ورنہ رات کو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جیسے ہی ڈیوٹی چینج ہوئی مجھے پتہ چلا کہ میری ڈیوٹی رات کے وقت ہے۔ میں کافی پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، میری بیوی اکیلی گھر میں کیسے رہے گی۔ میں شوہر آنے سے پہلے گاؤں میں رہتا تھا اور میری بیوی کو شہر گھومنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا جہاں میں کام کروں گا میری بیوی وہاں پر رہے گی۔ یہ سوچ کر میں اس کو اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ میری کوئی اولاد نہ تھی، میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اولاد ہونے نہ کی وجہ سے میری بیوی اور میری ماں کو ان پر بن رہی تھی۔ میں نے سوچا شہر جا کر وہ بھی آرام محسوس کرے گی
اور نئی جگہ پر جا کر ماحول کے مطابق خود کو ڈال لے گی۔ کافی دنوں تک ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ ایک دوست کے گھر میں نے پناہ لی تھی۔ دوست نے ہماری کافی مدد کی اور ایک کمرہ ڈھونڈ کر دیا۔ شہر میں کمرے بہت چھوٹے تھے مگر کرایہ بہت زیادہ تھا۔ ہمارے کمرہ بھی بہت چھوٹا تھا مگر کرایہ 9,000 تھا۔ میں حیران تھا کہ چھوٹے سے کمرے کو 9,000 کرایہ، باقی بجلی کا بل وغیرہ علیحدہ تھا۔ ہاسٹل کی جاب ملنے سے میرے گھر کا خرچہ اچھا خاصا چل گیا تھا۔ اب میری رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے میں اپنی بیوی کو دوبارہ گاؤں بھیج دیا اور خود رات کی ڈیوٹی کرنے لگا۔ اب میں ساری رات گیٹ پر ہی ہوتا۔ گیٹ پر ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ لڑکیاں نہ صرف دن میں بلکہ رات میں زیادہ باہر نکلتی ہیں۔ میڈم نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی لڑکی 9 بجے کے بعد اگر گیٹ پر آئے تو گیٹ کھولنا نہیں۔ ایک دن میں ڈیوٹی پر تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ایک لڑکی نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں گیٹ کھول دوں، مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میڈم کی طرف سے سخت آرڈر ہے، میں گیٹ نہیں کھول سکتا۔ تو لڑکی نے مجھے کہا وہ مجھے بہت سارے پیسے دے گی اگر میں گیٹ کھول دوں۔ تو پیسوں کا سنتے ہی میری آنکھوں میں لالچ آ گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ کتنے پیسے دو گی؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے 10,000 دے گی۔ میں حیران ہو گیا، جتنے پیسوں کے لیے سارا مہینہ مجھے خوار ہونا پڑ رہا تھا اس کے آدھے پیسے لڑکی مجھے ایک رات میں دے رہی تھی۔ مجھے یہ سودا بالکل مناسب لگا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا وہ اس چیز کا ذکر کسی سے نہیں کرے۔ میں نے اس کے لیے گیٹ کھولا اور اس نے 10,000 روپیے لیے اور اس لڑکی نے پہلے تو حامی بھر لی مگر کمرے میں جاتے ہی اپنے دوست کو بتایا کہ میں نے پیسے دے کر گیٹ کھلوایا ہے۔ یوں اگلے دن اس کی دوست بھی میرے پاس آئی اور کہا میں باہر جا رہی ہوں، 11 بجے لوٹ کر آؤں گی، آپ کو صرف گیٹ کھولنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو 10,000 روپے دوں گی۔ پیسے آتے کس کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے مگر اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، اب یہ بات تم دونوں تک ہی رہے تو بہتر ہے۔ اس لڑکی نے بھی حامی بھر لی مگر آہستہ آہستہ یہ بات ہاسٹل کی تمام لڑکیوں کو پتہ چل گئی۔ میں پیسے لے کر انہیں ان کے عاشق سے ملانے کے لیے بھیجتا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں میرے لیے ایک پیشہ بن چکی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس ماحول کی عادت ہوگی اور میں یوں ہی لڑکیوں سے پیسے لے کر ان کے عاشقوں سے ملنے کے لیے بھیجتا رہا۔ ایک روز میں نے ہاسٹل کی ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جسے دیکھ کر میرے بھی ارمان مچل گئے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امیر بھی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے مجھ سے باہر جانے کے لیے اجازت مانگی تو میں نے فوراً اس کو ہاں کر دیا اور اس سے پیسے بھی نہیں لیے کیونکہ اس لڑکی پر میرا اپنا دل بے ایمان ہو چکا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح اس لڑکی کی مدد کرنی تھی۔ دیکھنے میں کافی معصوم اور شریف لگتی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے عاشق سے ملنے جا رہی ہے تو میں حیران ہو گیا۔ یہاں پر تو وہ سب کے سب بگڑے ہوئے تھے، کسی بھی نیک اور شریف ہونے کی تمنا نہیں کی جا سکتی تھی، مگر اصل میں ان کا روپ کوئی اور ہی تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے شریف لگ رہی تھی اب وہ بھی ان لڑکیوں جیسی ہی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی اپنے عاشق سے مل کر آئی تو میں نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ اس نے مجھے پیسے دیے تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑی سی حیران ہوئی کیونکہ میں باقی سب لڑکیوں سے پیسے لے رہا تھا، لیکن جب اس سے پیسے لینے سے انکار کیا تو اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا کیونکہ اس دور میں ہر کسی کو پیسہ عزیز تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی میرے سامنے آتی میرے دل و دماغ پر ہوش سوار ہو جاتی۔ میرے دل میں ارمان مچلتا کہ کاش میں اس لڑکی کو چھو سکوں کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو بھی گاؤں بھیج دیا تھا۔ اور ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، مر جائے کتنے ملنے کی۔ جب عورت کو تنگ لباس میں دیکھے تو وہ اپنا آپ ضرور کھو دے گا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کو تنگ لباس میں دیکھتا اس کے جسم پر مجھے رشک آتا اور اس لڑکی کو اور میں اس کو گم ہو جاتا کہ کاش یہ میری معشوقہ یا بیوی ہوتی تو میں بھی اس کے جسم کے ساتھ کھیل پاتا۔ اب کافی دن گزر چکے تھے، میں صبر سے کام لے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں بے قابو ہوتا چلا گیا۔ اس دوران سب باقی لڑکیوں کو ان کے عاشق سے ملانے کے لیے بھیجتا اور ان سے اچھی خاصی رقم بھی لیتا، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آتی میں سب کچھ بھول جاتا اور اس سے کبھی بھی پیسے نہیں لیتا۔ ایک روز میں بہت ہی بے قابو ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ آج تو میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہاسٹل میں آئی تو میں نے گیٹ کھولا اور اس کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کی طرف مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کون سے کمرے میں رہتی ہے۔ خیر میں نے رات کو اس کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا اور میں یہی سوچتا رہا کہ میں اس کے کمرے میں کیسے جاؤں، کیونکہ اگر میں کمرے میں چلا بھی جاتا تو وہاں پر موجود دوسری لڑکیاں بھی ہوتی
جب مجھے پہچان لیتی اور پھر میری نوکری کا مسئلہ بن جاتا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا اور اس نے مجھے جو مشورہ دیا مجھے وہ بہت ہی کارآمد لگا۔ میں نے فوراً اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے ہاسٹل سے چھٹی لی اور بازار چلا گیا۔ وہاں سے لڑکیوں والا برقع اور سینڈل خریدے۔ جیسے ہی میں ہاسٹل واپس آیا میں نے اپنے دوست جس کو گیٹ پر کھڑا کیا اور اس کو سب کچھ صاف صاف بتایا، اس لڑکی کے بارے میں بھی بتایا۔ میرے دوست نے جو مجھے مشورہ دیا تھا میں نے اس پر عمل کیا اور اس کو وہیں اور آدھے برقع پہن کر لڑکی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا وہاں پر اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں جو اس وقت سکون سے سو رہی تھیں، اور میں ایک دو لڑکی باہر اپنے عاشقوں کے ساتھ کہیں رات گزارنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میں اس لڑکی کے کمرے میں موجود تھا اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر فاحش گو تھی۔ اس وقت اس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ خوب نشے میں ناچ رہی تھی۔ وہ اکیلے ہی منہ میں کچھ گنگناتی اور ناچنا شروع کر دیتی۔ اس کے ساتھ اس کی 1-2 سہیلیاں اور بھی تھیں جو کہ شراب میں نشے میں دھت تھی۔ اب میں چلا تو گیا تھا لیکن اس کی سہیلیوں کو دیکھ کر میرا بھی رنگ اڑ گیا، لیکن وہ سب لوگ جیسے گہری نیند میں تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا اس نے میرے ساتھ فاحشہ حرکات کرنی شروع کر دی۔ میں بھی مرد ذات تھا، بہک گیا۔ اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اتنے میں وہ ایک لڑکی بھی کمرے میں آتی ہوئی نظر آئی جو اس وقت ہاسٹل سے باہر تھی۔ اس نے مجھے اس کے ساتھ وہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا اور میری ویڈیو بھی بنا لی۔ میں بھاگنے ہی والا تھا، کھڑکی سے کود کر اچانک اس لڑکی کا پاؤں پھسلا اور وہ 7ویں منزل سے نیچے گر گئی۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تھی مگر وہ خود ہی موت کے منہ میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے گری اس وقت تک میڈم اور سب لوگ جاگ گئے اور سارے ہی ہاسٹل میں افراتفری پھیل گئی۔ اس کی موت کی وجہ سے لڑکیاں سہم گئی اور ساری اٹھ کر نیچے اس کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک ان کا نشہ کافی حد تک اچر چکا تھا۔ میڈم نے پولیس کو فون کیا تو پولیس بھی فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ میں نے یہ سب کیا تھا اسے اور تو کچھ یاد نہیں تھا، مگر وہ لڑکی کیسے گری یہ سب یاد تھا۔ اس نے اپنا نشہ اترتے ہی فوراً میرے اوپر الزام لگایا۔ میں حیران تھا، یہ تو اس وقت فل نشے میں تھی لیکن اس کو تو سب کچھ کیسے یاد ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے مزے بھی پورے ہو جائیں گے اور میرا نام بھی نہیں آئے گا۔ سب یہی سوچیں گے کہ یہ لڑکی نشے میں اس قدر دھت ہے کہ اس کے پاؤں پھسلا اور نیچے گر گئی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے پہچانا میری ٹانگیں کانپنے لگی اور تمام ہاسٹل کی گرل میرے خلاف گواہی دینے لگی۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جن سے پیسے لے کر میں ان کے عاشقوں سے ملواتا تھا۔ آج یہی لڑکیاں میرے خلاف گواہی دے رہی تھی۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور میرے خلاف FIR بھی درج ہوگی۔ میرے اوپر 2 کیس تھے، ایک تو زنا کا، دوسرا قتل کا۔ میں نے سوچا اب میری سزائے موت پکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بہت ساتھ دیا۔ بے شک میں برائی کے راستے پر تھا۔ اس وقت اللہ ہی ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس روایت سے بچا، اور اللہ نے میری مدد بھی کی۔ میری بیوی نے جا کر اس لڑکی کے گھر والوں کی منت پر وہ لوگ مال کے بدلے خون معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری بیوی نے اس وقت میرا بہت ساتھ دیا جب سارے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا۔ میرے سگے ماں باپ اور بہن بھائی بھی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اس وقت میری بیوی ہی میرے کام آئی جس نے میں نے معمولی سی لڑکی کے لیے دھوکہ دیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا، اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، مگر پھر بھی میری بیوی نے مجھے یہ کہہ کر دلاسا دیا کہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ ایک دفعہ گھر آ جائیں، ہم تھوڑی کھا لیں گے مگر عزت کی روٹی کھائیں گے۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں آپ کے لیے ضرور دوڑ کروں گی اور آپ کو اس قید خانے سے چھڑوا لوں گی۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کی غلطی ہوئی، آپ نے لڑکیوں کو باہر آنے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کا قتل میں آپ قصوروار نہیں ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا شکر ہے میری بیوی کو اب بھی پوری بات کا پتہ نہیں، ورنہ شاید وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیتی جس طرح باقی سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک میں جیل میں بند رہا۔ اس وقت مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ میں نے ایک دن کی ہوس کے لیے اپنی تمام زندگی پر دباؤ لگا دی اور میری وجہ سے کسی کی جان بھی چلی گئی۔ میں نے جیل میں اللہ سے بہت توبہ کی اور میں رو رو کر دن رات دعائیں مانگتا اور اللہ سے معافی مانگتا، کیونکہ جو میں نے جرم کیا تھا اس کی سزا شاید مجھے اس دنیا میں ہی مل چکی تھی۔
میری بیوی نے ہر کسی سے منت ترلے کیے اور بھاگ دوڑ کر میری ضمانت کا بندوبست کیا۔ میری بیوی نے اپنا تمام زیور بیچا اور گھر کا تمام پیسہ جو جمع کیا ہوا تھا وہ لڑکی کے والدین کو دیا اور معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ لوگ بضد تھے اور خون کا بدلہ خون سے ہی لیں گے۔ اس دوران میری بیوی امید سے تھی اور یہ بات مجھے جیل میں آ کر پتہ چلی تھی۔ ایک روز جب وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئی تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنے آپ پر نفرت ہو رہی تھی۔ میں کیسا باپ تھا جو اپنے بچے کی ماں کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ میں نے میری بیوی اس دن کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا، لیکن اب جب وہ دن آیا تھا تو میں اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ نہیں تھا۔ میری بیوی نے یہ بات مجھے بتائی کہ جب میں امید سے ہوئی تھی تمہاری ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ اب مجھے تھوڑی سی تسلی میں لے کر چلو، شکر ہے۔ میرے جیل میں آنے سے میری ماں اور میری بیوی کے آپس میں رنجشیں تو ختم ہوئی، لیکن مجھے افسوس بھی تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ میری بیوی نے اپنا تمام زیور پیسہ لڑکی کے والدین کو دیا اور میری ضمانت کے لیے درخواست جمع کروائی، جو کہ قبول بھی ہو گئی۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا رہا اور ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہا، کیونکہ میرے لیے یہ چیزیں بہت معنی رکھتی تھی کہ میرا آنے والا بچہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ لوگ اس کو ایک قاتل باپ کے نام سے پکاریں گے۔ میرے لیے یہ چیزیں بہت تکلیف دیتی تھی کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یقین ہونے والا تھا۔ کسی بھی طرح سے میری ضمانت قبول ہوئی۔ اس دوران میں نے جتنا بھی پیسہ لڑکیوں سے اپنے بچے کے لیے کمایا تھا اس سے زیادہ میرے اوپر خرچ ہو چکا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا پیسہ میرے کیس پر لگ چکا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میری مرڈر کیس سے جان چھوٹی تو اس لڑکی نے زنا کا کیس کر دیا۔ میری ابھی ایک کیس سے جان چھوٹی ہی تھی کہ دوسرے کیس میں پھنس گیا۔ مجھے بار بار ان معصوم لڑکیوں کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے آتا ہوا نظر آنے لگا جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی۔ خیر یہ طے ہوا کہ یا تو اس لڑکی سے شادی کرو یا پھر مجھے اتنا پیسہ دینا پڑے گا۔ اصل میں اس لڑکی نے اس لیے میرے خلاف کیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت سارا پیسہ ہتھے آ سکے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا وہ ہر روز اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جاتی، تو پھر کیسی عزت۔ اس نے صرف پیسے کے لیے مجھ پر اتنا وویلا مچایا اور مجھے اپنی صرف بیوی کی نظروں میں بلکہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی گرا دیا تھا۔ میری بیوی جو مجھے بچانے کے لیے پہلے اپنا سارا زیور سب کچھ بیچ چکی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حصے کا گھر بیچ دے گی اور ہر صورت میں جیل سے باہر نکالے گی۔ اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے میرے حصے کا گھر بیچا اور اس لڑکی کو دے کر میری جان چھڑائی۔ یوں میں نے اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ جیسے ہی میں واپس آیا مجھے معلوم ہوا میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی تھی اور اس نے مائکے جا کر یہ پیغام بھیجا تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی وہ مجھ سے طلاق لے لے گی۔ میں جو اپنے بچے ہونے کا انتظار کر رہا تھا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور فوراً اپنی بیوی کے پاس اپنے سسرال پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑے اور اس سے معافی مانگی۔ اس کے پاؤں میں بیٹھ کر حلف دیا کہ آج کے بعد آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں اس سے بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا اسے کہنے پر اس نے اس لڑکی کا میڈیکل رپورٹ مجھے دکھائی اور کہا یہ رپورٹ جھوٹ نہیں بول رہی کہ اصل گنہگار کون ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا مگر کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے میری زندگی خراب کر کے رکھ دی تھی۔ میری بیوی نے مجھے طلاق کا نوٹس بھیجنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر وہ کسی صورت نہ مانی۔ آخرکار میں نے اپنے ماں باپ کو بھیجا اور انہوں نے سمجھا بجھا کر وہ لوگ میری بیوی کو گھر واپس لے آئے۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ ہر صورت اپنی بیوی کا وفادار رہوں گا۔ میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کیا کہ میں آئندہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد مجھے گرل ہاسٹل میں بہت زیادہ افرائی مگر قبول نہ کی اور کہا میں تھوڑی کھا لوں گا مگر حلال کھاؤں گا کیونکہ حق حلال میں برکت ہے۔ میں نے مستریوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ اب میں ہر روز اپنی بیوی کو فون بھی کرتا اور بہت جلد میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ شہر میں بھی شفٹ کر لیا۔ میری بیوی کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ میں روز محنت مزدوری کے لیے گھر سے چلا جاتا اور ایک وفادار بیوی کے طرح سارا دن میرے بچے اور اپنی حفاظت کرتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیاری سی بیٹی دی جس کا نام میں نے رحمت بی بی رکھا، کیونکہ میرے لیے
میری بیٹی کسی رحمت سے کم نہیں تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو صوم و صلوات کا پابند بناؤں گا، نہ کہ اسے آوارہ۔ میں اسے پردے کی اہمیت کا بتاؤں گا تاکہ جس طرح میں مصیبت میں پھنسا تھا اسی طرح میری بیٹی کی وجہ سے کوئی اور معصوم شخص کسی مصیبت میں نہ پڑے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیٹی کے صدقے بہت کچھ نوازا۔ میں اب مکانوں کے ٹھیکے لینے شروع کر دیے۔ میں نے محنت سے بہت سارا پیسہ کمایا اور اسی طرح ایک دن میں نے شہر میں اپنا گھر بنا لیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی اچھی تعلیم دلائی، لیکن میں پھر وہاں پر شفٹ ہو جاتا جہاں پر میری بیٹی کا کالج ہوتا۔ سچ پوچھو تو اب بھی ہاسٹل کی زندگی سے ڈرتا ہوں۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو اپنے سے دور پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی اولاد کو آنکھوں کے سامنے رکھتے تاکہ وہ بھی پریشانیوں سے محفوظ رہیں اور باقی لوگ بھی پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی اب حجاب رکھتی ہے۔ وہ صرف 15 سال کی تھی مگر ابھی سے اسے حجاب کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ میری بیٹی نے ایک ان پڑھ مرد کی بیٹی ہو کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ تعلیم سب کے لیے برابر ہے، اس کو حاصل کرنے کا سب کو پورا حق ہے۔ لیکن تعلیم کو حاصل کرتے انسان یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں والدین نے کس مقصد کے لیے تعلیم دلائی۔ تعلیم ہمیں اسلام کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی سعادت دیتی ہے۔